کل کے لیکچر میں میں نے آپ کو معنی کے لحاظ سے اسم کی قسمیں بتائی تھیں جو کہ اسم نکرہ اور اسم معرفہ تھیں۔ آج میں آپ کو اسم معرفہ کی اقسام بتاؤں گی، اور اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اسم علم، نمبر 2 اسم ضمیر، نمبر 3 اسم اشارہ، نمبر 4 اسم موصول۔ سب سے پہلے اسم علم ہمارے پاس ہے قسم، تو اس کی قسمیں مزید میں آپ کو بتاؤں گی۔ اسم علم کی 5 قسمیں ہیں، یعنی اسم معرفہ کی 4 قسمیں ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول۔ اب پہلی قسم جو اسم علم ہے، اس کی آگے 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 خطاب، نمبر 2 لقب، نمبر 3 تخلص، نمبر 4 عرف، نمبر 5 کنیت۔ پہلی قسم خطاب۔ خطاب کے بارے میں اس کی تعریف بتاتی چلوں۔ وہ نام ہے جو کسی خاص خوبی یا قابلیت کی بنا پر قوم یا حکومت کی طرف سے کسی شخص کو دیا جائے۔ مثلاً قائد اعظم محمد علی جناح ان کا نام تھا، لیکن وہ مسلمانوں کے عظیم رہنما تھے تحریک آزادی میں، تو قوم نے ان کو خطاب دیا قائد اعظم کہ سب سے بڑا لیڈر۔ اسی طرح محترمہ فاطمہ جناح ہیں تو ان کو مادر ملت کا خطاب دیا گیا۔ سر سید احمد خان کا اصل نام تو سر سید احمد خان ہے، لیکن ان کی علمی اور ادبی خدمات کے بدلے میں ان کو برٹش حکومت نے سر کا خطاب دیا تھا، تو اب وہ سر جو ہے وہ ان کا خطاب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عالم ہے تو ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔ اسی طرح کوئی شہید ہیں اور انہوں نے میدان جنگ میں کوئی خاص کارنامہ انجام دیا تو ان کو نشان حیدر کا خطاب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نشان جرأت کا خطاب دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام خطاب جو ہیں یہ کسی خاص خوبی یا قابلیت کی بنا پر قوم یا حکومت یعنی سرکاری سطح پر وہ خطاب اس شخص کو دیا جاتا ہے، اس کی قابلیت کی بنا پر، اس کی بہادری کی بنا پر، اس کی کسی خاص خدمت کے بنا پر یہ خطاب دیا جاتا ہے۔ تو یہ اسم کی پہلی قسم ہے جس کو ہم خطاب کہتے ہیں۔ اسم کی دوسری قسم لقب ہے۔ وہ نام جو کسی خوبی یا وصف کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کے دوست تھے، تو اس لیے ان کو عوام جو تھے لوگ وہ خلیل اللہ کہہ کر بلاتے تھے، یعنی یہ ان کا لقب مشہور ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے گئے تھے، تو ان کی اس خوبی کی بنا پر لوگوں نے ان کو لقب دیا کلیم اللہ، کہ اللہ سے کلام کرنے والا۔ اسی طرح محمود غزنوی بہت مشہور بادشاہ تھے، تو انہوں کو اس لیے ان کو یہ لقب دیا گیا بت شکن کا کہ انہوں نے سومناتھ کے بتوں کو توڑ دیا تھا، تو ان کو عوام میں یہ خود بخود مشہور ہو جاتے ہیں ایسے القاب، تو ان کی بہادری کی وجہ سے اور ان کی اس بت شکنی کی وجہ سے ان کو بت شکن کا لقب دیا گیا۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ خطاب جو ہے وہ حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے یا قوم کی طرف سے، اور لقب جو ہے وہ کسی خاص خوبی یا بہادری یا وصف یا کی وجہ سے عوام خود بخود عوام میں مشہور ہو جاتا ہے۔ تیسرا ہے تخلص۔ وہ مختصر نام جو شاعر یا ادیب اپنے اصلی نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً غالب
ان کا نام اسداللہ خان تھا، لیکن یہ اپنی شاعری میں، اپنے اشعار میں غالب تخلص کرتے تھے۔ میر تقی میر ان کا نام تھا، اور انہوں نے اپنا تخلص بھی میر رکھا۔ الطاف حسین ان کا نام تھا، لیکن انہوں نے اپنا تخلص حالی رکھا۔ مولانا الطاف حسین حالی وہ اپنا تخلص کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ یہ تمام مشہور شاعروں کے تخلص ہیں جو وہ شاعری میں استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اس کو میں ایک دفعہ دہرا دیتی ہوں کہ تخلص وہ مختصر نام ہوتا ہے جو شاعر یا ادیب اپنے اصلی نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً غالب کا نام اسداللہ خان ہے، لیکن وہ اپنے اشعار میں اپنا نام یعنی اپنا تخلص غالب استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح میر ہیں، اسی طرح حالی ہیں۔ دور جدید کے جو شعراء ہیں ان میں احمد فراز ہیں تو فراز وہ تخلص کرتے ہیں۔ اسی طرح قتیل شفائی ہیں تو وہ اپنا تخلص قتیل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے فیض احمد فیض ہیں تو فیض اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں اپنی شاعری میں۔ تو وہ مختصر نام جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی قسم ہے عرف، وہ نام جو محبت یا حقارت یا نفرت کی وجہ سے گھر والے یا اہل محلہ پکارتے ہیں۔ یعنی یہ نام عرف جو ہے مشہور ہو جاتا ہے محبت کی وجہ سے بھی، ضروری نہیں کہ نفرت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے بھی، نفرت کی یا حقیر کسی کو سمجھتے ہوئے کسی کا نام رکھ دیں تو اس کو ہم عرف کہتے ہیں، اور یہ محلے میں مشہور ہو جاتا ہے یا گلی میں مشہور ہو جاتا ہے کہ اس کا عرف یہ ہے۔ مثلاً کاشف سے کاشی، اقبال سے بالا، اسی طرح سے اور بھی کئی نام ہو، حمید سے حمیدہ یا میدہ، رشید سے شیدہ، اقبال سے بالا، کاشف سے کاشی، یعنی کہ یہ نام اہل محلہ یا گھر میں یا گلی میں مشہور ہو جاتا ہے۔ یہ نام محبت کی وجہ سے بھی مشہور ہو سکتا ہے، کسی کو گھٹیا یا حقارت کی وجہ سے بھی سمجھتے ہوئے لوگ اس کا نام بگاڑ دیتے ہیں۔ تو یہ نام جو ہے اس کو یوں کہہ لیجئے کہ بگاڑ کر جو نام بولا جاتا ہے، چاہے وہ گھر میں بولا جائے، چاہے وہ گلی محلے میں بولا جائے، نام کی نسبت سے وہ اس کو اس طرح سے بولا جاتا ہے، تو اس کو عرف کہتے ہیں، اور یہ گلی محلے میں مشہور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی قسم ہے کنیت، یعنی پانچویں قسم کنیت ہے۔ ٹھیک، کنیت وہ نام جو ماں باپ بیٹا یا بیٹی کی نسبت سے پکارتے ہیں، وہ نام جو لوگ جب کسی کی بات کرتے ہیں یا حوالہ دیتے ہیں تو اس کے ماں باپ کی وجہ سے یا بیٹا یا بیٹی کی وجہ سے پکارتے ہیں، اس نسبت سے یعنی پکارتے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کہا جاتا ہے، اسی طرح حضرت عمر کی کنیت ابن خطاب تھی، جیسے ام کلثوم، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب تھی۔ تو یہ اس کنیت کے پیچھے یعنی کچھ حوالہ ہوتا ہے، کوئی ریفرنس ہوتا ہے، اور یہ ماں باپ یا بیٹا یا بیٹی کی نسبت سے یہ نام پکارا جاتا ہے۔ اس سے یعنی کہ پہچان ہو جاتی ہے کہ فلاں کا بیٹا، فلاں کی بہن، اس طرح سے یہ مشہور ہو جاتا ہے، اس کو کنیت کہتے ہیں۔